محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک قوم جو اپنے پاس ایک کلچر اور ثقافت بھی رکھتی ہو، مذہبی شناخت رکھتی ہو، اپنی ایک مستقل آئیڈیالوجی رکھتی ہو، سسٹم آف لائف اس کے پاس ہو اور دعوت دینے والی قوم ہو، تو ظاہر ہے پھر اس کے لیے مختلف طرح کے حالات تاریخ کے اندر آتے ہیں، مختلف طریقوں کے مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے، مشکلات کے اندر سے ابھر کر باہر نکلنا ہوتا ہے، تبھی اس قوم کی زندگی موجود ہوتی ہے اور اس قوم کو زندہ قوم کہا جاتا ہے۔ ایک حالت پر رہنے کی وجہ سے انسانوں کے اندر، قوموں کے اندر کچھ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی قوم طاقت اور عروج کے دور میں لمبا وقت گزار دیتی ہے تو پھر اس کے اندر غرور، گھمنڈ، بڑائی کا احساس، دوسروں پر زیادتی، ایکسپلائٹیشن، دوسروں کے حقوق کو چھیننا اور دنیا کی لذتوں میں مست ہو جانا جیسی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور وہی ایک قوم جب کمزوری بظاہر اور دوسروں کی طرف سے زیادتی اور ظلم اور دباؤ کے زمانے کو لمبا گزارتی ہے تو اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ غلامانہ ذہن بن جاتا ہے، اپنے لیے اپنے حق کی آواز اٹھانے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اسپرٹ دم توڑ جاتی ہے۔ یہ قوموں کی طبیعت اور ان کا نیچر ہوا کرتا ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام بطور دین اپنی اسپرٹ کو کبھی کم نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، پرنسپلز ہیں، بنیادیں اور اصول ہیں، ان کی وجہ سے ہمیشہ وہ ایک اسپرٹ کمیونٹی کو، قوم کو دیتا رہتا ہے، جس کے اندر لوگوں میں احساس ذمہ داری ہوتی ہے، قوم کے اندر لوگوں کا محاسبہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، غلط اور صحیح میں فرق کر کے اس کے بارے میں فیصلہ سنانے کی ہمت ہوتی ہے، غلط کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکنے کا جذبہ ہوتا ہے، اچھائی کو فروغ دینے کی آواز بننے کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر دین کھڑا ہوا ہے، اور ہر دور میں یہ دین کی اسپرٹ قوم کے اندر اپنی طاقت کو پیدا کرتی رہتی ہے۔ آج جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن مسائل کا ہم شکار ہیں، اس کے اندر چیلنجز ہیں۔ ایز اے کمیونٹی، ایز اے قوم ہمارے سامنے چیلنجز ہیں۔ زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو چیلنجز کو اپارچونٹیز میں بدل دیتی ہے۔ زندہ قوم وہ ہوتی ہے
جو چیلنجز کو اپارچونٹیز میں بدل دیتی ہے، مقابلوں کو مواقع میں تبدیل کر دیا کرتی ہے، اور پازیٹیولی آگے بڑھنے کا روڈ میپ بھی رکھتی ہے اور کریج اور ہمت بھی رکھتی ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے آج کی گفتگو میں کہ ہمارے سامنے جو مسائل ہیں، جن چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں، خاص طور پہ اپنے ملک کے اندر، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر حملہ، ہمارے کلچر کے اوپر حملہ، ہمارے پروگریس کے اوپر قدغن، ہماری ترقیات پر رکاوٹیں، ہمارے مذہبی تشخص کو ختم کرنے کی سازشیں، ہمارے اوپر ایسی وچار دھارا کی نسبت کو تھوپنا جو ظلم اور زیادتی اور دہشت کی ہوتی ہے، ہمارا غلط تعارف بنانا، پیش کرنا، ہماری امیج بگاڑ کر سامنے رکھنا، ہمارے وجود کو طرح طرح کے شبہات اور شکوں سے گھیر دینا، ہمارے ہر فیلڈ کے اندر اٹھنے والے قدم کے اوپر پلاننگ کے تحت، اسٹریٹجی کے تحت اور بہت وچار اور سوچ کے تحت روک لگانے کی کوشش کرنا، اکنامکلی، فائنینشیلی ہمارے اوپر ایسا پریشر بنانا کہ ہم اس طرح سے اٹھنے کے مواقع نہ حاصل کریں جیسا کہ دوسروں کو ملا کرتے ہیں۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس امت کے سامنے ہیں۔ اس میں سے مواقع بنانے کا راستہ کیا ہے؟ ان چیلنجز کو مواقع، اپارچونٹیز بنانے کا راستہ کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے، امت اگر اس کو سمجھ جاتی ہے اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنا فیوچر پلان بنا لیتی ہے تو خدا کی قسم کل اسی کا ہوگا، کیونکہ قومیں کمزوری کی حالت سے اوپر اٹھنے کے لیے اپنے پاس اگر ہمت کے ساتھ ساتھ پلان رکھتی ہیں تو پھر کوئی ان کو روک نہیں پاتا ہے، اگر وہ صحیح فنڈامنٹلز اور پرنسپلز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ شرط ہے، اگر مقاصد ہی غلط ہیں، ارادے ہی غلط ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ ایک نہ ایک وقت کھلتے ہیں اور ایک بڑا ڈیمیج ہوتا ہے۔ لیکن جن کے پرنسپلز صحیح ہیں، جن کے اصول درست ہیں، جن کی بنیادیں مستحکم اور مضبوط ہیں، جن کی آئیڈیالوجی بہت زیادہ اچھی اور انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، جن کے پاس ایک پورا سسٹم، کلچر انسانوں کے نیچر سے میچ کرتا ہوا ہے، اگر وہ قوم صرف ذرا سی ہمت کے ساتھ ان چیلنجز کو اپارچونٹیز میں کنورٹ کر لے جائے گی تو پھر اس کو کوئی طاقت، بڑی سے بڑی طاقت بھی روک نہیں سکتی ہے۔ ہمیں پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، مثبت سوچ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ نا امیدی، مایوسی، حالات کی وجہ سے گھبراہٹ ایک ظاہری فطری انسان کے اوپر اثر تو ہو سکتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ اس کے سوچ، اس کے دل، اس کے عمل کو اپنے انڈر کنٹرول نہیں لے سکتی ہے۔ نا امیدی کی کیفیت، مایوسی کی کیفیت کبھی بھی ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ نا امیدی اللہ کے رحمت سے صرف کفر کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، اللہ کا انکار کیے ہوئے ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس رہ جائے گا، لیکن جس کو اللہ پر ایمان ہے تو کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو مسائل ہمارے سامنے ہیں، جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہے اپارچونٹیز کے اندر۔ ایک طرف ہمارے سامنے ہمارے مذہبی تشخص کا مسئلہ ہے،
ریلیجیس آئیڈینٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے، آئیڈینٹیٹیز کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ہمیں پوری امت کو مل کر مضبوط اسٹینڈ اپنے درمیان میں لینے کی ضرورت ہے. دیکھیے، ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہم اپنے مسائل اور اپنے کیسز کے لیے کسی بھی کورٹ میں جا کے لڑتے ہوں یا کسی طرح کی بھی کوئی اپروچ اس کے سولوشن کے لیے کرتے ہوں، وہ سب کچھ ٹیمپریری سولوشن کی طرف تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اسٹرانگ، کمپلیٹ، پازیٹو سولوشن اس وقت ہوتا ہے جب پوری قوم مل کر اپنے اس مذہبی تشخص کے لیے ایک ایسا کیمپین پیدا کر دیتی ہے، ایک ایسا پازیٹو اسپرٹ پیدا کر دیتی ہے، جس کے بعد پوری قوم کے اندر اس چیز کے لیے ایسی سیریسنس، سنسیئرٹی پیدا ہو جاتی ہے، سینسیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر ایک ضروری فریضہ سمجھ کے اس کے لیے کھڑا ہونے کا جذبہ پیدا کر لیتا ہے. یہ ہماری قوم کے اکثر طبقے کے اندر آنا ہے. یاد رکھیے، حملہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پہ کمزور دروازہ ہوتا ہے. جب تالا بہت پرانا ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر چوروں کو راستہ دکھتا ہے کہ اس کو توڑ کر اندر داخل ہوا جا سکتا ہے. لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ دروازے کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے، جب معلوم ہوتا ہے کہ ہتھیار بند لوگ پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جب معلوم ہوتا ہے کہ گھر والوں کے گھر کے اندر ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ وہ ہمیں چوری کرنے سے روک دیں گے، جب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کسی طرح سے بھی کوئی اٹیک کو کاؤنٹر اٹیک کے ذریعے سے روکا جا سکے گا، تو حملہ کرنے والا ہمت نہیں کر پاتا ہے. ہم نے اپنی مذہبی چیزوں کے لیے وہ سیریسنس نہیں دکھائی ہے پریکٹیکلی، جس کی بنیاد پر کوئی دوسرا اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکتا ہو. مثال کے طور پر آج کا جو کرنٹ ایشو حجاب کا چل رہا ہے، لمبا کھنچتا جا رہا ہے، یہ سب جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ٹیمپریری سولوشن کی ہیں. اس میں کیا ڈیسیزن آتا ہے، کیا آگے کے حالات بنتے ہیں، اس پر کیا ہوتا ہے، وہ سب ایک کنارے رکھیے. پازیٹو سوچ کر ایک زبردست موومنٹ ایسا کھڑا ہو جانا چاہیے امت کے اندر کہ اس کی بنیاد پر ہم اپنے سارے مسائل کو اس آئیڈینٹیفیکیشن کے رہتے ہوئے حل کریں گے. یہ فیصلہ خود ہم پہلے اپنے اندر لیں، یہ فیصلہ خود ہم اپنے گھروں کے اندر لیں، یہ فیصلہ خود ہم اپنی بہن اور بیٹیوں کے اندر دل میں بٹھا دیں. ان کے اندر اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تو اس کے بعد انسٹیٹیوشن قائم کرنا ہو، اس کے بعد پھر اپنے مدعے کو لے کر لڑنا ہو، اس کے بعد پھر ہائیسٹ پوزیشن تک جانے کے لیے اپنے لیے راستے نئے بنانے ہوں، وہ سب راستے آسان ہو جاتے اور وہ سب راستے حالات کے اعتبار سے کھلتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس چیلنج کو اگر اپارچونٹی ہم نے بنا لیا اور اس کے ذریعے سے قوم کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کر دی کہ ہم اس دینی فریضے کو لے کر ہی اپنے تمام حقوق کو حاصل کر لیں گے، اور یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس فریضے پر کوئی کمپرومائز نہیں کر پائیں گے. سوشلی ہم نے ایسی اویئرنیس پیدا کر دی اور لوگوں کے اندر یہ سمجھ اور سوجھ بوجھ پیدا کر دی کہ اس کی وجہ سے جو خواتین، جو عورتیں اس فریضے سے دور ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئیں اور جذبہ ایمان کے ساتھ اس کو اختیار کر لیا. تو پھر ہم اپنے راستے بعد میں خود تلاش کر کے آگے بڑھ جائیں گے. لیکن اس کے لیے ول پاور ہونا ہے. سب سے پہلی چیز ول پاور ہوتی ہے. اگر ہم نے ول پاور کے ساتھ یہ سٹینڈ لے لیا تو پھر کل ہم پازیٹیولی اس کے لیے آگے بڑھ سکیں گے. اور اس کے علاوہ دسیوں دیگر مسائل ہیں. ہمارے لیے صرف ایک دو ایشوز کا مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بیچ بیچ میں کچھ وقتی ایشوز ہیں جس کو ریز کر دیا جاتا ہے
یہ ایک بہت پلاننگ کے تحت، ایک سوچ کے تحت، ایک وچاردھارا کے تحت ایک قوم کو ٹارگٹ کرنے کا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے والا راستہ ہے، ایک روڈ میپ ہے جس پر چلا جاتا ہے اور جس کے لیے وقتاً فوقتاً حالات بنائے جاتے ہیں اور پھر اس میں مسائل کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہم جب تک پوری قوم اور پوری امت مل کر اپنی مذہبی چیزوں کو خود جن سرفیس کے اندر، اسپیس کے اندر آزادی موجود ہے، اگر ہم نے خود سے اختیار کر کے مضبوطی کے ساتھ اس کو نئی دانتوں تلے دبایا تو کل ہمارے لیے نئے نئے مسائل کھڑے ہوتے ہی رہیں گے، نہ ایک پر ختم ہوگا نہ دوسرا آخری ہوگا۔ ہمیں خود سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سوشل اویئرنیس ایسی پیدا ہو جائے، ہمارے سماج کے اندر اتنی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے کہ وہ اس کے اندر مضبوطی کے ساتھ خود اپنی زندگی میں عمل کریں گے کہ اس کے بعد پھر ان کو چیلنج کرنا مشکل ہو جائے گا، جیسا کہ آج کچھ چیزوں میں آسان بن گیا ہے۔ اس کے بعد آگے آئیے، ہمارے سامنے بڑا مسئلہ اپنے دینی تحفظ کے ساتھ ساتھ، اپنے دینی وجود کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ، اپنی مذہبی آئیڈینٹیفیکیشن کو زندہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سماجی طور پر ایک پروڈکٹیو کمیونٹی بن کے سامنے آنا ہے۔ ایسی امت، ایسی قوم جو کچھ دیتی ہے، جس کے پاس کچھ نیا ہے، جس کے پاس انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے وسائل ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس ایسی سوچ موجود ہے جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھا سکتی ہو، لوگوں کے ذہن اور مینٹالٹی کے مطابق ان کو ایڈریس کر سکتی ہو، اور اس کے پاس ایک ایسا راستہ موجود ہے جس کے ذریعے سے سوشل ریفارم ممکن ہو۔ ایک پہلو میں نے ذکر کیا کہ ہم اپنے سماج کے اندر ان فرائض کے لیے اویئرنیس پیدا کر کے مضبوطی کے ساتھ عمل کا جذبہ پیدا کر دیں۔ دوسری طرف جو آگے والی بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان مسائل اور ان ایشوز کو غیروں کے سامنے صحیح طور پر سمجھائیں۔ یہ اپورچنٹی ہوئی، چیلنج کو اپورچنٹی میں کنورٹ کرنا ہوا۔ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بہت دفعہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کہیں کارٹون بنتا ہے، کبھی کہیں کچھ کیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد لوگوں کے اندر ایک کیوریوسٹی پیدا ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کے اندر خیال پیدا ہو جاتا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، مسلمان کیوں اس کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس کا ایک پازیٹیو اور مثبت پہلو بھی نکل کر سامنے آتا ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ قرآن میں کہتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن وہ اچھی نتیجے میں ثابت ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم نے پازیٹیو لے کر لوگوں کے اندر صحیح سمجھ اس کے بارے میں پیدا کر دی تو شاید یہ دعوت کا ایک بہترین راستہ ہمارے لیے بن جائے گا۔ ابھی مثال کے طور پہ حجاب کا مسئلہ ہے، یہ عورت کی موڈیسٹی کا مسئلہ ہے جو کہ کامن ایشو ہے، سارے انسانوں کا مسئلہ ہے۔ تو اس ایشو کو لے کر اگر ہم نے ایسا کیمپین کھڑا کر دیا اور ہم نے ایسے مواقع حاصل کر کے غیروں تک پہنچنے کی کوشش کر لی، ان کو ایڈریس کرنا ہم نے سیکھ لیا، جس کی بنیاد پر ہم اسلام نے عورت کی موڈیسٹی کو لے کر اور عورت کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس کو جو فریڈم دی ہوئی ہے اور اس کو جو ایک پردے کا، ایک حجاب کا لباس دیا ہوا ہے، اس کی کیا ریزننگ ہے، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا ہے، کس طرح کا سماج اس کی وجہ سے بن کر سامنے آیا ہے، اگر اس چیز کو ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو خدا کی قسم یہ چیلنج ہمارے لیے ایک بہترین اسلام کی دعوت کا موقع بن جائے گا۔
اور جو عورتیں ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، جن عورتوں کی عزتیں لٹتی ہیں، جن عورتوں کے ساتھ زیادتیاں روز ہر علاقے میں ہوتی ہی رہتی ہیں، ان کو ایک بہترین میسج اس کے ذریعے سے ملے گا کہ اسلام نے جو سسٹم دیا ہوا ہے اس کے اندر کیا مواقع موجود ہیں۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے انڈیویجولی بھی اپروچ ہونی چاہیے اور کلیکٹیو اپروچ کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے سماج کے وہ طبقے یا وہ این جی اوز، آرگنائزیشنز جن کا لنک غیروں کے ساتھ ہے، یا وہ کچھ ایسے پروگرامز آرگنائز کر سکتے ہیں یا لٹریچر ان تک پہنچا سکتے ہیں، وہاں تک ان کی اپروچ ہے جو غیروں کے اندر جاتا ہے، تو پھر اس کو استعمال کر کے اگر وہاں تک پہنچنے میں ہم کامیاب ہو گئے اور 100 میں سے ایک کے دل کے اندر بھی قرآن اور حدیث کا اس کانسیپٹ کو صحیح طور پر سمجھ کر میسج کنوے ہو گیا تو ہم زبردست کامیابی کو حاصل کر لے جائیں گے۔ یہ ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ یہ ایشوز جب کوئی گرم ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس پر ڈسکشن بڑھ جاتا ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر اس پر صحیح پوائنٹس رکھنا جو آج کے مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرتے ہوں اور آج کا جو تھیولوجی ہے اس کو سامنے رکھ کر ایڈریس کرتے ہوں، اور جو اسلام کے فنڈامنٹلز ہیں، پرنسپلز ہیں، اس کو صحیح طور پر ہائی لائٹ کرتی ہوں اور دین کی روح کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اس طرح اگر ہمارا میسج گیا تو یہ زبردست ہمارے لیے موقع ہے اور زبردست کامیابی ہے۔ اس کے بعد آگے والی بات پر آئیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھانے کی ضرورت ہے جن لوگوں کے ذہن میں ہمارے بارے میں غلط تصور موجود ہے۔ یہ انگیجمنٹ جو کہ ہمارا تجارت کے اندر ہوتا ہے، جاب کی لائن کے اندر ہوتا ہے، ٹریول کے اندر ہوتا ہے، ایک کالونی کے اندر پڑوسیوں کے اندر ہوتا ہے، ایک رہ گزر اور راستے میں سفر کر رہے لوگوں کے درمیان راستے میں ہوتا ہے، ان تمام جگہوں پر اگر ہم نے اس انگیجمنٹ کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر لیا تو ہم نے یاد رکھیے ایک زبردست کامیابی حاصل کر لی، کیونکہ جتنا زیادہ گیپ ہوگا اتنا ہی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جتنا ہی زیادہ قربت ہوگی اتنا ہی زیادہ حقیقت سے واقفیت ہوگی۔ تو اگر ہم نے شیطانوں کو، جو انسانوں کے شیطان ہیں اور گیپ بنانا اور بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم نے اس کو موقع دیا تو ہم اپنے چیزوں کو صحیح طور پر سالو نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیابی حاصل کی اور اس انگیجمنٹ کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر لیا، جو کہ انگیجمنٹ ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی درجے میں ہوگا ہی، کیونکہ زندگی کے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تجارت ہو، جاب ہو، رہن سہن ہو، رہائشیں ہوں، علاقے ہوں، سفر ہو، ٹریول ہو، پبلک ٹرانسپورٹ ہو، ان سب چیزوں کے اندر انگیجمنٹ ہوگا ہی۔ اگر ہم نے اس کو صحیح مائنڈ سیٹ کے ساتھ سمجھ کر یوٹیلائز کر لیا، ہم ایک میسج کنوے کرنے میں، پاس کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ ہمارے لیے ایک زبردست اپارچونٹی اور زبردست موقع ہے، اور اس طرح کے حالات میں اس طرح کے میسیجز کو فارورڈ کرنا زیادہ ایزی ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے ڈسکشن زیادہ چلتے ہیں۔ یہ ایک اپروچ اور یہ ایک کوشش ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر جذبہ ہو کہ ہم صحیح اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور پھر علم ہو۔ ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو مسائل ہیں اس کا صحیح حل کیا ہے، ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا حکم ایسا کیوں ہے، ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اس چیز کا حکم کیوں دیا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ حجاب کے اندر اسلام کے کیا صحیح ریسٹرکشنز ہیں، کیا احکامات ہیں، اس کو کیسے
صحیح طور پر لوگوں کو سمجھانا ہے، ہم خود ہی اس کو نہیں سمجھتے تو دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو جب اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کو پازیٹیو سمجھانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کی اور لوگوں کو سمجھانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو جیسا کہ میں نے کہا یہ چیلنج ہمارے لیے ایک بہترین اپارچونٹی بن جائے گا اور اس کی بنیاد پر ہم اسلام کی دعوت کا عظیم الشان کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بقیہ ہلہ گلہ، شور ہنگامہ، ریلی اور چوٹ چلا، یہ سب چیزیں ایک ٹیمپریری ایموشن کو ریلیکس کرنے کے لیے تو ہو سکتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ بڑا ریزلٹ لے کر نہیں آیا کرتی ہیں۔ جب تک ہم اپنے ایشوز کو اپنے درمیان خود حل نہیں کر لیں گے اور کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ زیادہ اسپیس کے اندر اپنے میسج کو نہیں پہنچا دیں گے اور لوگوں کے ذہن کے اندر صحیح تصویر نہیں پیش کر دیں گے، اس وقت تک ہم اللہ کی نگاہ میں بھی بری نہیں ہوں گے۔ اللہ کی نگاہ میں بھی ہم بری اس وقت ہوں گے اور اللہ کی مدد کے مستحق اس وقت ہوں گے جب کہ ہم نے مکمل طور پہ اسلام کا تعارف پیش کر دیا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں اور ان مسائل کو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم کن چیزوں میں کہاں تک فلیکسیبل ہو سکتے ہیں۔ زمانے کو سمجھنا اور زمانے کے اندر اسلام کے احکامات کے امپلیمنٹیشن کے راستے کو سمجھنا، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ اس کو سمجھنے کے ساتھ اگر ہم یہ سارے کام کر رہے ہوں گے تو پھر ہم پازیٹیو ریزلٹس کی امید کر سکتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اس حکم کے اندر کتنی فلیکسیبلٹی ہے اور اس فلیکسیبلٹی کو کتنا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے ساتھ اگر ہم نے بات کو پیش کیا تو ہم پھر کنٹریڈکشن سے بچ سکیں گے، کانفلکٹ سے بچ سکیں گے اور بڑی حد تک امپلیمنٹیشن کا پریکٹیکل راستہ سمجھا سکیں گے۔ ورنہ ایک تھیولوجی ہوتی ہے، ہمارا بلیف ہوتا ہے، ہماری ایک سوچ ہوتی ہے، وہ بیان کرنے میں، بات کرنے میں بہت خوبصورت تو لگتی ہے، لیکن اس کے امپلیمنٹیشن کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو جو پوائنٹس ہوتے ہیں، پلس اینڈ مائنس ہوتے ہیں، اس کا صحیح انالائز نہیں ہوتا ہے، اس پر صحیح طور پر تجزیہ نہیں کر کے چیز کو پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو بیان کی حد تک محدود رکھ کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ زمینی طور پر اس کو فالو کرنے میں یا اس کو اتارنے میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ اس حکمت کو سمجھنا، اسلام کا کیسا حکم کن حالات میں لاگو ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، اس میں ایکسٹریمزم ہو ہماری طرف سے یا دوسرے کی طرف سے، وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہوتا اور صحیح حل تک لے کر جانے والا نہیں ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم نے سمجھا، ان اصولوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور اس کے مطابق آگے کا روڈ میپ بنا کے کوشش کی، ہم انڈیویجولی جو کر سکتے ہیں، جتنا میرا سرکل ہے، جتنا میرا دائرہ ہے، اگر اس کے اندر بھی ہم نے ان بنیادوں کو جو میں نے ابھی بتائے ہیں اگر کوشش کر کے اپلائی کرنے میں کی کوشش کر لی تو یہ بھی ایک بڑا کارنامہ اور ہماری طرف سے زبردست کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک کلیکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے، ایک اجتماعی طور پہ، ملی طور پر ہماری بڑی جماعتوں کے طرف سے اور زبردست قیادت کی طرف سے اس طرح کی مکمل آئیڈیالوجی کے ساتھ اپروچ پیش کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے زبردست چینجنگ ہم کم وقت میں پیش کر سکیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو امت کے مصلحین کا راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو علاقوں کے دلوں کو فتح کر کے اسلام کو پھیلانے کا راستہ ہے۔ ہمیں بھی اسی راستے سے جانا ہوگا
تبھی ہم صحیح اور مکمل کامیابی کو حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بھی آسان فرمائے اور ان چیزوں کو اپلائی کرنا بھی آسان فرمائے، اور علاقوں کو، زمینوں کو، دلوں کو ہمارے لیے فتح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔